میرے سامنے یہ تاریخ دمشق بھی ہے، اس میں دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز میں سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی، اور یہ دیکھیں کس کی بات ہو رہی ہے اور کہاں کی ہو رہی ہے۔ بات صحابہ کی ہو رہی ہے اور 4 یاروں کی ہو رہی ہے۔ کن کی ہو رہی ہے؟ اب 4 یار، اور کتنے ہیں بیمار، جب 4 یار کا نام سنتے ہیں تو مر جاتے ہیں۔ اب میں نے کہا حدیث پاک اتنی ہیں جس میں 4 یاروں کا ذکر آتا ہے، حالانکہ ہر یار سے ہمیں پیار ہے، لیکن یہ 4 یار، ان کی کیا بات ہے کہ آمنہ کے لال اس انداز سے ذکر کرتے ہیں، ابو بکر، عمر، پھر عثمان، پھر علی، بس 4، پھر 4، پھر 4، ایک نہیں متعدد احادیث آپ اٹھا کے دیکھو، اسی انداز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرمائیں گے اور فرماتے ہیں۔ پہلے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ذکر آتا ہے۔ اب یہ حدیث سنیں کہ قیامت کا دن ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک منادی ندا کرے گا، این ابو بکر، ابو بکر کہاں ہیں؟ پاس سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لایا جائے گا، جب لایا جائے گا ایک روایت میں ہے فرمایا جائے گا قف، ٹھہر جائیے، اور ایک روایت میں ہے یوقفو، انہیں ٹھہرا دیا جائے گا، کہاں؟ علی باب الجنہ، جنت کے دروازے کے پاس کھڑا کر دیا جائے گا، اور کھڑا کر کے فرمایا جائے گا ابو بکر جسے تو چاہتا ہے، ابو بکر ادخل من شئت برحمت اللہ، ابو بکر جسے تو چاہتا ہے اللہ کی راہ سے اسے جنت میں داخل کرتا جا، ابو بکر جسے تو چاہتا ہے اللہ کی رحمت سے اسے، یہ میں دکھا رہا ہوں ابن عساکر، یہ نہ ہو کہ ویسے ایسے ہی بات کر رہے ہیں، اللہ کا فضل ہے ایسے ہے ہی نہیں، ہم ویسی ہیں، تو ویسی جو ہے ایسے بات ہی نہیں کرتے، قادری ویسی، غوث باغ رضی اللہ تعالیٰ کا فیض ہے اور خدا کا ان پہ غیظ ہے، سمجھ آ گیا آپ کو؟ یہ ہیں ابن عساکر تاریخ دمشق، کہتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو کہا جائے گا کہ ادخل من شئت برحمت اللہ، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی طرف سے ندا ہوگی، ایک ندا کرنے والا ندا کرے گا اور کہے گا ابو بکر ایسے نہیں جانا، کتنے پیار کرنے والے آپ سے، کتنے چاہنے والے ہیں آپ کے، آپ نے ساری زندگی اللہ اس کے رسول کی محبت میں گزاری ہے، تو جو ایسے گزارتے ہیں تو یاروں کو پروٹوکول دیے جاتے ہیں، یہ نہ تو یاروں کے کوٹے ہوتے ہیں، لیکن پتہ نہیں یہ کون سے موٹے ہیں جنہیں سمجھ نہیں آتی، یہ کہتے ہیں سارے لولے ہیں، ہم نے کہا تم لولے لنگڑے ہو، جو رب کے ہو جاتے ہیں رب ان کا ہو جاتا ہے، پھر رب ان کی شانیں دکھاتا ہے، یہاں بھی دکھاتا ہے، پھر قبر میں بھی دکھاتا ہے، پھر حشر کے دن سب کے سامنے دکھاتا ہے۔ ادخل من شئت برحمت اللہ، ابو بکر جسے تو چاہتا ہے اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل کرتا جا، جہاں تک نہیں ہے بلکہ آگے میں ومنع من شئت، اور جسے تو چاہتا ہے نا اسے روکتا جا، یہ ہے اختیار۔ تم کہتے رسول اللہ کے اختیار نہیں، ہم کہتے ہیں یا تو آمنہ کے لال کے یاروں کو بھی اختیار دیا گیا ہے، جسے چاہے جنت میں داخل کرتے جائیں اور جسے چاہے جہنم میں داخل کرتے جائیں، جنت سے روکتے جائیں، انہیں جنت میں داخل نہ ہونے دیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا یوقفو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے گا، پھر وہ بھی آئیں گے تو انہیں روکا جائے گا، کہا عند المیزان، میزان کے بعد اس کو کھڑا کیا جائے گا سیدنا عمر فاروق جن کا ڈنڈا مشہور ہے، میں تو کہتا ہوں آج بھی ڈنڈا چاہیے، یہ نہیں ڈنڈے کے بغیر صحیح ہونے والے، کرونے میں ڈنڈا چڑھا تھا سیدھے ہو گئے تھے، یہ بے حیائی، اوریانی، فحاشی، بے دبیاں، ماں باپ کیاں، یہ چگلیاں، یہ خیبتیں، ٹانگیں کھینچنا اور لوگوں کو گرانے کی کوشش کرنا، ان کمینوں کو سیدھا کرنے والا ڈنڈا ہے، انہیں ڈنڈا آئے یہ سیدھے ہو جاتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم کا کوڑا ہلتا تھا سیدھے ہو جاتے تھے، یہ انصاف، ترازو پہ تولے جائیں سیدھے ہو جائیں، لیکن میزان کے پاس سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو کھڑا کر دیا جائے گا اور کھڑا کر کے کہا جائے گا ثقل میزان من شئت، جسے چاہے آپ اس کا میزان بھر دیں، جس کا میزان چاہے اسے باری کر دیں، آپ کو رب نے اختیار دے دیا ہے۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ میں جس کا چاہے ہلکا کر دیں، آپ کو اختیار ہے۔ کہتے ہیں حضور نہیں سفارش کر سکتے، ہم کہتے ہیں یہ آمنہ کے لال کے غلام سیدنا فاروق اعظم ہے، قیامت کے دن میں فرمایا جائے گا کہ میزان جس کا آپ چاہیں اسے باری کرتے جائیں اور جس کا چاہیں اسے ہلکا کرتا جائیں۔ اب اسی طرح حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین کو بلایا جائے گا اور انہیں جنت کی ایک شاخ ملے گی، جنت کی، جسے ہم کہتے ہیں جنت سے ایک سوٹا ملے گا، وہ حضرت عثمان غنی ہیں، یہ حدیث پاک کے لفظ ہیں، فیؤتی بِعَصًا، انہیں
کیا دیا جائے گا؟ ڈنڈا، عصا، وہ عصا لے کر آئیں گے، اور وہ جنت میں سے ایک شاخ ہے جسے اللہ پاک نے اپنے دستے قدرت سے جنت میں گاڑا ہے، وہ آپ لے کر آئیں گے۔ جب لے کر آئیں گے تو انہیں بھی حوض کے پاس کھڑا کر دیا جائے گا، حوض کوثر کے پاس کھڑا کیا جائے گا اور فرمایا جائے گا رد من شئت برحمت اللہ اور زبا من شئت بعلم اللہ، اے عثمان جسے چاہیں حوض کوثر سے پلاتے جائیں، جسے چاہیں حوض کوثر سے پلاتے جائیں، جسے چاہیں حوض کوثر سے پکاتے جائیں۔ اب بتاؤ جو عثمان سے پیار کریں گے تو وہ پیئیں گے نا، تو جو حضرت عثمان غنی سے پیار کریں گے وہی تریں گے نا، باقی تو سڑیں گے، باقی تو جلیں گے، اور سنیوں کے سینے ٹھنڈے اور ٹھریں گے اور چہروں پہ بلب بھریں گے، نور کے بلب، لائٹیں نکلیں گی۔ صرف یہ نہیں، اس کے اوپر بھی حدیث موجود ہے، میرے حوض کے 4 رکن ہیں۔ حوض کے کتنے رکن ہیں؟ 4 رکن۔ ایک کے پاس ابو بکر ہیں، علیہ ابو بکر، ایک رکن کے پاس ابو بکر ہیں، اور دوسرے رکن کے پاس سیدنا فاروق اعظم ہے، تیسرے رکن کے بعد سیدنا عثمان غنی ہے، چوتھے رکن کے بعد مولا مشکل کشا شیر خدا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو پھر فرمایا جو ان 4 رکنوں سے پیار کرنے والا ہوگا، جو رکنوں کے پاس ہیں، ان 4 یاروں سے پیار کرنے والا ہوگا، وہی حوض کوثر سے پیے گا، اور جو ان سے نفرت کرنے والا ہوگا وہ حوض کوثر نہیں پی سکے گا۔ اب یہ ابن عساکر میں موجود ہے، اس کے علاوہ بھی حدیث موجود ہیں۔ میں بات کو ختم کرنے کی طرف آ رہا ہوں کیونکہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے سامنے ہے، کشف المحجوب میرے سامنے ہے، میں چاہتا ہوں اس کے حوالے سے بھی بات کروں۔ یہ جو حدیث بات المستدرک علی الصحیحین میں ہے، اور یہی حدیث بات تاریخ دمشق میں بھی ہے، اور یہ مختلف الفاظ کے ساتھ آئی ہے، ادھر الفاظ کچھ مختلف ہیں، ادھر کچھ الفاظ مختلف ہیں۔ اب کس کی بات ہو رہی ہے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ مستدرک علی الصحیحین یہ ہے، یہ 4تھی جلد ہے، اور اس میں کیا ہے کہ حضرت ام کلثوم سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ کی بہن، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی زوجہ مکرمہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، اور حاضر ہو کر کہا کہ مجھے بتائیں زوج فاطمہ تھا، حضرت فاطمہ کے خاوند اور میرے خاوند کون بہتر ہے؟ شیر خدا بہتر ہیں یا میرے خاوند عثمان بہتر ہیں؟ سیدہ کے خاوند بہتر ہیں یا میرے خاوند بہتر ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زوجکا ممن یحب اللہ ورسولہ، اے ام کلثوم تمہارے خاوند وہ ہیں جن سے خدا پیار کرتا ہے، جن سے خدا کا محبوب پیار کرتا ہے۔ تمہارے زوج عثمان تو وہ ہیں جو اللہ کے بھی محبوب ہیں اور اللہ کے رسول کے بھی محبوب ہیں، اور یحب اللہ ورسولہ، اور عثمان وہ ہیں جو اللہ کے بھی محب ہیں اور اللہ کے رسول کے بھی محب ہیں۔ اب حضور ان کی شان بیان کر رہی ہیں، یہ سارے کالوں کا رد ہو جاتا ہے، یہ سارے بے ایمانوں کا رد ہو جاتا ہے جو عثمان پہ بولتی ہیں، وہ تو اللہ کے بھی محبوب ہیں، اللہ کے رسول کے بھی محبوب ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رسول کی ذات پاک یہ دونوں ان کے بھی محبوب ہیں۔ اب آگے کیا فرمایا؟ وہ چلنے لگیں، واپس ہونے لگیں، تو کہا ادھر آؤ میری بیٹی، ادھر آؤ، جو میں نے کہا ہے، میں نے کیا کہا ہے؟ میں کہا آپ نے جو فرمایا، کہا نہیں ادھر آئیں، ابھی میں نے اور بیان کرنا ہے، ابھی عثمان کی اور بات بیان کرنی ہے، اور شان بیان کرنی ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہا سنو کہ میں جنت میں داخل ہوا، اب جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دخلت الجنہ فرأیت، میں نے منزلہ، میں جنت میں داخل ہوا، میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ کا مقام دیکھا، میں نے ان کا مرتبہ دیکھا جنت میں، اور میں نے کسی صحابی کا رتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ کے رتبے سے بڑا نہیں دیکھا۔ اب اندازہ لگائیں یہ جو بول رہی ہیں، حضور فرماتے ہیں ام کلثوم ابھی بات سنو، اور بات بیان کرنی ہے میں نے، وہ محبوب بھی ہیں محب بھی ہیں، لیکن اگلی شان سنو، میں جنت میں گیا اور میں نے ان کا مقام و مرتبہ دیکھا، اور پھر سارے صحابہ کا مقام میں نے وہ بھی دیکھا ہے، لیکن عثمان کا مرتبہ سب سے زیادہ ہے۔ اب یہ حدیث ابن عساکر میں یوں آئی کہ حضرت ام کلثوم کو اگر تو جنت میں داخل ہو
اور تو حضرت عثمان کا مقام دیکھے، تو ان کا مرتبہ دیکھے، تو تجھے پتہ چلے گا کہ حضرت عثمان کا مرتبہ صحابہ سے زیادہ ہے۔ اب یہ حدیث کہاں ہے؟ مستدرک صحیحین میں ہے، اور یہ حدیث یہ ابن عساکر میں ہے۔ اگر یہ حدیث پاک سنیں آپ دیکھیں گے کہ یہ حدیث پاک شاید آپ میں سے کسی نے نہ سنی ہو، یہ ریاض النظرہ ہے، اور اس کے اندر یہ حدیث پاک آئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنت میں جلدی سے جا رہے تھے، تو پھر اس کے اوپر سوال ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تیزی سے کیوں ہیں، اتنی جلدی سے کیوں ہیں؟ اب سنیں اس کو، کہتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا خواب میں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ترکی گھوڑے پر سوار تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ ابلق گھوڑے پر سوار تھے، اور آپ کے سر اقدس پر امامہ شریف تھا، اور یہ بھی ہے کہ سبز امامہ شریف تھا، اور یہاں یہ ہے کہ امامہ شریف آپ نے باندھا ہوا تھا۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور آپ کے ہاتھ میں جنت الفردوس کی ایک شاخ تھی، وہ آپ نے پکڑی ہوئی تھی۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ، میں تو آپ کے دیدار کا شوق رکھتا ہوں، میں تو آپ کے دیدار کا طالب ہوں، اور آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ تیزی کر رہی ہیں، آپ جلدی سے جا رہی ہیں۔ ایسا ہوتا کہ نہیں؟ مثلا آپ قاری صاحب کے پاس آئے، آپ کہتے ہیں آگے کہ آپ قاری صاحب کو دیکھنے آئے ہیں، ملاقات کرنے آئے ہیں، اور قاری صاحب آگے کچھ اور کام کے لیے تیاری کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، تو آپ کہیں قاری صاحب میں تو آپ کے لیے آیا تھا، اور آپ کدھر جا رہے ہیں؟ بلا تشبیہ و تمثیل حضرت ابن عباس کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے دیدار کا مشتاق ہوں، میں آپ کی ملاقات کے لیے اور آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ جلدی کر رہے ہیں، وہ جلدی سے جا رہی ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فالتفت الیہ، میری طرف توجہ فرمائی، اور ابتسم، آپ مسکرا پڑے۔ دیکھیں حضور کی عادت مبارک کیا تھی، اور سارے نال کو یہ تو جی متھا جو ہے نا پتہ نہیں وہ کیا کہتے ہیں، اور رات کو ہی دن کے 12 بجے یا دن کے اس طرح کی عادت ہو جائے، نہیں چہرہ چمکیلا ہونا چاہیے، روشن ہونا چاہیے، مسکراہٹ آنی چاہیے۔ آپ نے توجہ فرمائی اور مسکرائے، آپ کی مسکراہٹ کو بھی سارا جہان قربان ہو جائے، یہ حضور کی مسکراہٹ ہے۔ ابتسم، آپ مسکرائے، کہا کہ بے شک عثمان بن عفان یہ جو ہے نا ان کے فرشتوں کے ہاں کل صبح ان کی شادی ہے، فرشتوں کے ہاں ان کی کیا ہے؟ شادی ہے، اور مجھے اس شادی پہ اس کے ولیمے پہ دعوت دی گئی ہے، تو اس لیے جلدی سے جا رہا ہوں کہ عثمان کے ولیمے میں شامل ہو جاؤں۔ اب جنت میں حضرت عثمان دولہا بنے ہوئے ہیں، اور آمینہ کے لال کہہ رہی ہیں کہ مجھے دعوت دی گئی ہے کہ عثمان کے ولیمے پہ آئیں، اور اسی کے ساتھ دوسری روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کل صبح عثمان کی شادی ہے، اور مجھے اس عثمان کی شادی پہ دعوت دی گئی ہے، مجھے بلایا گیا ہے، اس لیے جلدی سے جا رہا ہوں تاکہ میں شامل ہو جاؤں۔ بتاؤ اس عثمان کا مقام کیا ہے جو جنت میں دلہا ہے، اور پھر یہاں براتی رسول اللہ بنے ہوئے ہیں۔ شاید آپ نہیں سمجھے، ہر جگہ دلہا حضور ہی ہے۔ کیا ہے؟ حضور ہی دلہا ہے نا، اس سلطنت کے دلہا حضور ہی ہیں، لیکن کیا بات ہے ان کی کہ جنت میں دلہا بنے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم براتی بن کے جا رہے ہیں۔ اب یہ ریاض النظرہ میں موجود ہے۔ میں یہ بتا رہا ہوں جو لوگ سینہ عثمانی خنیز ذوالنورین پہ بولتے ہیں وہ پڑھتے ہی نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ آپ کا مقام کیا ہے۔ یہ آخری آپ کے جو وصال کی بات ہے، دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کشف المجوب میں لکھا، کس انداز سے لکھا ہے آپ سنیں گے تو ایمان آپ کا تازہ ہوگا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کا محاصرہ کر لیا گیا اور باغی آپ کے گھر کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے، سیدنا حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ وہ آپ پہرے پہ موجود تھے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں موجود تھے، اور پھر صحابہ بھی آتے رہے، ملاقاتیں ہوتی رہیں، غلاموں نے بھی چاہا کہ ہمیں اجازت مل جائے ہم دفاع کریں، آپ کی حفاظت کریں اور ان کو آپ کے اوپر مسلط نہ ہونے دیں، لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی کو اجازت نہیں دی۔ تو داتا صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چوں غوغا ہر بردرگاہ وے جمع شدن، جب یہ باغی آپ کے پاس جمع ہو گئے اور آپ کے غلام اسرا اٹھا کر آگے، یعنی غلام جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے انہوں نے اسرا اٹھایا اور آپ کے پاس آگے اور کہا کہ ہر کے صلاح بر نگیرت، فرمایا سنو میرے غلاموں، جو اسلحہ رکھ دے گا، جو اسلحہ
رکھ دے گا از مال من آزاد، وہ میرے مال سے آزاد ہے۔ ایسا بھی تو کوئی بندہ دکھاؤ نا مجھے جسے پتا ہو میں خلیفہ ہوں، وقت کے خلیفہ ہیں، اور وہ قاتل جو قتل پہ تلے ہوئے ہیں اور یہاں غلام اسرا لے کر آ گئی ہیں اور اجازت مانگ رہی ہیں کہ میں اجازت ملے باقی کو کل کما کر دیں، تو آپ پتہ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں اسرا رکھ دو، ساتھ لالچ دیتی ہیں، کہتے ہیں اسرا رکھ لو، جو اسرا رکھے گا عثمان غنی اسے آزاد کر دے گا، اسے بھی آزاد کر دوں گا۔ جب یہ جملہ سنا اور وہ آپ سے ڈر کر باہر نکل گئے، آپ سے ڈر کر نکلے، جب باہر نکلے تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں مل گئے، پھر ان کے ساتھ واپس آئے۔ جب واپس آئے تو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے، تو پھر انہوں نے کہا کہ جب اندر آئے سلام کی، جب آپ کو سلام کی تو آپ کو کہا کہ آپ کو جو آزمائش آ رہی ہے، جو تکلیف آ رہی ہے، میں آپ سے تعزیت کرتا ہوں، یعنی آپ کو بڑا ستایا جا رہا ہے، آپ کو بڑی تکلیف دی جا رہی ہے۔ کہا یا امیر المؤمنین من بے فرمان تو با مسلمان شمشیر نتوانم کشید، کہا اے امیر المومنین آپ کے حکم کے بغیر حسن تو مسلمانوں کو نہیں کہہ سکتا تلوار اٹھائیں، ذرا آپ امیر المومنین ہو۔ نہیں سمجھ آئی شاید آپ کو؟ داتا صاحب، کیا اسے ہم کہتے ہیں سواریاں داتا صاحب کے نام لے کے گامے شاہ نہ لے کے جاؤ، رافیوں کے پاس نہ لے کر جاؤ، داتا صاحب کے پاس لے کے جاؤ۔ داتا صاحب کہتے ہیں امام حسن کہتے ہیں امیر المومنین، کون ہے؟ اور یہ کیا کہتے ہیں؟ تمہارا کیا تعلق ہے دین کے ساتھ؟ دین کے ساتھ تعلق ہے وہ بتا رہے ہیں۔ داتا صاحب کہتے ہیں آپ کہتے ہیں امیر المومنین، امیر المومنین آپ کے حکم کے بغیر میں مسلمانوں کو حکم نہیں دے سکتا کہ وہ تلوار اٹھائیں، آپ امیر المومنین ہیں، آپ آرڈر کر دیں تو مسلمان تلواریں اٹھا لیں گے۔ جب یہ بات کی تو پھر کہا تو امام قوم مرا فرمان دے نہ بنائے این قوم از تو دفع کنم، کہا آپ تو قوم کے امام ہیں، آپ تو خلیفہ ہیں، آپ حکم دیں تو جب آپ آرڈر دیں گے یہ تکلیف یہ مصیبت جو آپ پہ آئی ہے وہ ہم دفع کر دیں گے، وہ تکلیف دور ہو جائے گی۔ جب یہ بات آپ نے کی تو سنو آگے حضرت سیدنا عثمان غنی سے نورین رضی اللہ کا جواب کیا ہے۔ یا ابن اخی ارجع واجلس فی بیتک، قائم اے حسن اے میرے بھائی کے بیٹے واپس چلے جاؤ، ارجع لوٹ جاؤ اور گھر جا کر بیٹھ جاؤ، گھر جا کر بیٹھ جاؤ، یہاں تک کہ اللہ پاک اپنا حکم لے آئے، اللہ پاک اپنا حکم لے آئے۔ اس ماں کسی کو اجازت نہیں دے گا کہ میری وجہ سے مسلمانوں کی تلواریں نکل پڑیں اور یہاں خون بہ پڑے، نہیں، عثمان اپنی زندگی دے دے گا لیکن مسلمانوں کو تلوار اٹھانے نہیں دے گا۔ ایسے بولتے ہو حضرت عثمان غنی ذی النورین پہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، جنہوں نے اتنی بڑی قربانی دی، مدینہ میں خون نہیں بہنے دیا، خلیفہ ہونے کے باوجود اپنے کو سرنڈر کر لیا۔ اب سنو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا فلا حاجت لنا فی احراق الدماء، مجھے مسلمانوں کے خون بہانے میں کوئی حاجت نہیں ہے، بس آپ چلے جائیں۔ اور پھر داتا صاحب نے اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ سننے والا ہے۔ کہا جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بات کی ہے یہ مقام تسلیم کی بات ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اپنے رب کے ہاں سرنڈر کر دیا تھا اور اللہ کے ہر فیصلے پہ آپ راضی تھے۔ اب آپ کا وہ مقام تسلیم ہے کہ جو بلا کے وقت، مصیبت کے وقت خلت کے درجے میں ہوتا ہے، یعنی یوں سمجھو دادا صاحب یوں فرمانا چاہتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود میں ڈالا جانے لگا تو حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر کہا کہ ابراہیم آپ کو کوئی حاجت ہے؟ کہا تجھ سے نہیں ہے، کہا تجھ سے نہیں ہے، کہا مجھ سے نہیں ہے، تو پھر رب سے کر لیں۔ کس سے کر لیں؟ رب سے کر لیں۔ اب موقع نہیں ہے میں بات کو بڑھاؤں لیکن میں سمجھانے لگا ہوں، رب سے کر لیں۔ کہا میرے سوال سے میری حالت کو وہ جانتا ہے، میں جو کہوں گا وہ تو جانتا نا کہ اس کے بندے ابراہیم کو کہاں ڈالا جا رہا ہے، لہذا میں نے سوال بھی نہیں کرنا۔ کیا سوال ناجائز ہے رب سے؟ نہیں، میں نے سوال بھی نہیں کرنا، میری حالت کو میرا رب جانتا ہے کہ یہ ظالم میرے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں، لہذا میں سوال بھی نہیں کروں گا، میں نے اپنا سارا کچھ رب کے حوالے کر دیا۔ اب یہ مقام ہے خلت کا، اور داتا صاحب مت یہی مقام
حضرت عثمان غنی ذوالنورین کو نصیب ہوا کہ اب آپ نے بھی کیا کیا، کہا کہ ادھر کیا تھا، منجنیق تھی، کیا تھی، منجنیق تھی، اور اس منجنیق میں آپ کو اس کے اندر ڈالا گیا، تو آپ نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا۔ جب عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ عنہ کی بات آئی تو حضرت امام حسن آگے، تو داتا صاحب امام حسن، ادھر جبریل، ادھر امام حسن، ادھر جبریل کہہ رہے تھے حاجت ہے، ادھر امام حسن کہہ رہے تھے حاجت ہے، اور پھر کہہ رہے تھے کہ آپ حکم دیں، آپ حکم دیں۔ انہوں نے کہا میرا رب بس، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب بس، حکم بھی نہیں کروں گا، یہ بھی نہیں۔ تو فرمایا کہ حضرت عثمان غنی مقام تسلیم میں تھے، اور ان میں وہی رنگ تھا جو نمرود کی آگ میں ڈالے جانے کے وقت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا رنگ تھا، کیونکہ جو خلت کے مقام میں چلا جاتا ہے پھر وہ یوں بھی عرض نہیں کرتا کہ مالک مجھے بچا، اپنا سب کچھ اللہ کے بارگاہ میں قربان کر دیتا ہے۔ یہ ہے سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب آخری وقت قریب آیا تو آمینہ کے لال خواب میں آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان کل افطاری تو ہمارے ساتھ کرے گا، یا کل جمعہ ہمارے ساتھ پڑھے گا، یہ حضور نے فرمایا۔ اب آپ نے گھر جا کے کہا، کیونکہ پتہ تو چل گیا تھا کہ اب ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے، انہوں نے بتایا ادھر قرآن پڑھے تھے، کیا پڑھے تھے؟ آج پوچھو ہمیں بڑا پیار ہے لیکن قرآن نہیں پڑھنا۔ ہم اپنے اندر جھانک کے ذرا اپنے آپ کو پوچھیں کہ رمضان گزرنے کے بعد کتنا قرآن پڑھا ہے، کچھ چہرہ بھی دیکھا ہے؟ یہ بھی لمحہ فکریہ ہے۔ عثمان غنی ذوالنورین وہ ہیں کہ قرآن پڑھ رہے تھے، اور قرآن پڑھتے ہوئے آپ پہ تلوار چلی، اور فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس پہ خون گرا۔ کوئی شہید جب اٹھے گا تو مارکے میں قتل ہوا تھا تو اس حالت میں اٹھے گا، کوئی سجدے میں فوت ہوا تھا اس حالت میں اٹھے گا، کوئی قیام میں فوت ہوا اس حالت میں اٹھے گا۔ کیا شان ہے سیدنا عثمان غنی ذوالنورین کی، جب یہ اٹھیں گے تو قرآن پڑھتے ہوئے اٹھیں گے، کیونکہ یہ شہید اس وقت ہوئے ہیں جب قرآن پڑھ رہے تھے۔ تو یہ بھی ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم صحابہ سے محبت بھی کرتے ہیں، محبت کو بڑھائیں۔ اصل مقصد اور محبت اللہ اس کے رسول سے ہے، تو پھر ان سے محبت ہے، قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، قرآن سے محبت کریں، قرآن سے پیار کریں، قرآن کے معانی مطالب کو جانیں، علماء کرام کے پاس بیٹھیں، جو ہمارے لیے ضروری چیزیں ہیں ہم ان کو سیکھیں، ان پہ عمل کریں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے چند گھڑیاں ہی گزریں گی، ظاہر بھی بدل جائے گا، باطن بھی بدل جائے گا۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مالی درجات کو بلند فرمائے، اور ہماری آخرت کا ذریعہ بنائے۔